الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن پوائنٹ نمبر 1، صحابہ کرام اور ان کے متبعین کو جنت کی بشارت، سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ فرمایا انصار اور مہاجرین میں سے جو اولین ہیں، سبقت لے جانے والے اولین ہیں، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کرتے ہیں نیکی کے ساتھ، فرمایا اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتے ہوں گے۔ فرمایا اور ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، اور یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں انصار مہاجرین جو سبقت لے جانے والے میں سے اولین لوگ ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جو ان کی پیروی کرتے ہیں نیکی کے ساتھ، اللہ نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں صحابہ کرام کی متبعین میں سے بنائے۔ پوائنٹ نمبر 2، مسجد ضرار، سورہ توبہ آیت نمبر 107 تا آیت نمبر 108۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ یہ منافقین کے کبھی کام کا ذکر ہے کہ انہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منصوبے اور سازشیں بنانے کے لیے جمع ہونے اور اپنے راز مخفی رکھنے کے لیے کوئی موضوع جگہ نہیں ملتی تھی، چنانچہ انہوں نے مسجد قباء کے ساتھ ہی ایک مسجد بنائی، جس کے بنانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے 4 مقصد بیان فرمائے۔ نمبر 1، فرمایا انہوں نے مسجد ضرار بنائی، ضرار مطلب مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ نمبر 2، دوسرا مقصد کیا تھا؟ وکفرن، کفر کے لیے۔ تیسرا مقصد کیا تھا؟ فرمایا وتفریقا بین المؤمنین، تاکہ وہ مومنین کے درمیان تفریق پیدا کر سکے۔ نمبر 4، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، ان لوگوں کے لیے گھات لگانے کے لیے بنایا جنہوں نے اس سے قبل اللہ اس کے رسول سے جنگ کیا ہے۔ یہ ان کے 4 مقاصد تھے مسجد ضرار بنانے کی۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اس مسجد میں کھڑے ہونے سے بھی منع فرمایا۔ فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہونا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق، وہ مسجد جو پہلے دن سے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ زیادہ حق ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہو، یعنی مسجد قباء۔ اور اسی طرح پوائنٹ نمبر 3، مومنوں کی جان و مال کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ بے شک اللہ نے مومنوں کے جان کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، کیونکہ مومن اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں، خود بھی شہید ہوتے ہیں اور دوسروں کو قتل کرتے ہیں۔ یعنی جب میدان جہاد میں کافروں سے مقابلہ ہوتا ہے، کافروں کی گردنیں اڑاتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، اور کبھی کبھی خود بھی قتل کر دیے جاتے ہیں، خود شہید کر دیے جاتے ہیں، تو اللہ نے اس وجہ سے ان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں ان سے خرید لیا ہے۔ اب یہ اللہ رب العالمین کی بڑی مہربانی ہے، حالانکہ جان بھی اللہ کا دیا ہوا، مال بھی اللہ کا دیا ہوا، لیکن اللہ رب العالمین نے حوصلہ افزائی کے لیے جان اور مال کی نسبت ہماری طرف کی ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو اس لیے کہ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ رب العالمین ہمیں بھی موت دے تو شہادت کی موت دے۔ پوائنٹ نمبر 4، مومنوں کے 9 صفات، سورہ توبہ آیت نمبر 112 کے اندر اللہ نے ذکر کیے۔ فرمایا التائبون، توبہ کرنے والے، الحامدون، فرمایا اللہ کی حمد بیان کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، السائحون، روزہ رکھنے والے، سفر کرنے والے، اور فرمایا الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، والآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ 9 صفات اللہ رب العالمین نے مومنوں کے بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات کو ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی خلاف ورزی چلنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوائنٹ نمبر 5، جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے 3 صحابی رسول کی توبہ، سورہ توبہ آیت نمبر 118 تھا 119 تک۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، کہ وہ 3 صحابہ جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، تو فرمایا
کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اس لیے کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی فراخ ہونے کے باوجود، اور وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، اللہ ہی پناہ دے سکتا ہے۔ تو 50 دن بعد ان کی توبہ قبول ہوئی اور اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی۔ یہ 3 صحابہ کون تھے؟ نمبر 1 کعب بن مالک، نمبر 2 مرارہ بن ربیع، نمبر 3 ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم۔ اس سے قبل تقریباً ہر غزوے میں شریک ہوتے رہے۔ اس غزوے میں، غزوہ تبوک میں، صرف سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سوچا کہ ایک غلطی تو ہو گئی ہے، لیکن منافقین کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھوٹا عذر پیش کرنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ تو یہ ان سے سستی ہوئی تھی، غلطی ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے جب ان کی غلطی کا احساس ہوا، 50 دن گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین ان کی توبہ قبول کی۔ تو اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جتنی بڑی غلطی ہو اللہ رب العالمین سے رجوع کرے، گڑ گڑائے، روئے، اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 تفقہ فی الدین اور علم کی اہمیت۔ سورہ توبہ آیت نمبر 122، اللہ رب العالمین نے فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفہ لیتفقہوا فی الدین، فرمایا کیوں نہیں ہر گروہ میں سے ایک جماعت، ایک طائفہ، کیوں نہیں ایسا ہے کہ وہ تفقہ دین کے لیے نکلے؟ تو تفقہ دین کے لیے اگر ہر گھر سے رہی، لیکن ایک طائفہ میں سے، ایک جماعت میں سے کوئی شخص ضرور ہونا چاہیے کہ وہ دین کا تفقہ، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، دین کے مسائل سیکھے، تاکہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے علاقے والوں کو تحصیل کی بنا پر، سیکٹرز کی بنا پر، ضلع کی بنیاد پر، اور پورے دنیا میں جہاں جہاں تک وہ ممکن ہے وہ اللہ کے دین کو پہنچانے والا بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ خیر کا ارادہ رکھتا ہے اسے بنگلہ، گاڑی اور بہت ساری چیزیں یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا کی ہے، سمجھو یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ ہم اپنے لیے بھی، اپنے اہل عیال اور اپنے خاندان، برادری، سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دین کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا کرے اور ان کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ پوائنٹ نمبر 7 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کی فکر۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128، اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تم پر جو پیغمبر آیا ہے تمہاری نفسوں سے، اس پر بہت گرہ گزرتا ہے جب تم کسی مشقت میں مبتلا ہو جاؤ۔ پیغمبر پر بڑا، اب دیکھو کتنے ایسے اعمال ہیں جو اللہ کے نبی جن کا حکم دینا چاہتے تھے، لیکن اس وجہ سے حکم نہیں دیا کہ امت مشقت پہ نہ پڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا نشق علی امتی لامرتم بالسواک، اگر مجھے اپنے امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا میں ان کو حکم دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ یا نماز کے ساتھ وہ مسواک کرے۔ فرمایا لولا نشق علی امتی لاخرت العشاء، کہا اگر مجھے اپنے امت پر ڈر نہ ہوتا مشقت کا تو میں ان کو حکم دیتا کہ وہ جو ہے اتنی دیر، یعنی کافی دیر سے عشاء کی نماز پڑھیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تراویحوں کے حوالے سے، فرمایا خشیت ان تکتب علیکم، مجھے ڈر محسوس ہوا کہیں تم پر یہ فرض نہ کر دیا جائے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتیں صحابہ کو پڑھائیں اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو انفرادی نماز ادا کرنے کا حکم دیا، باجماعت نماز نہیں پڑھائی 3 راتوں بعد۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق ہونے کی دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے، اور آپ پر بہت گرہ گزرتی تھی یہ بات کہ امت کہیں کسی عمل سے مشقت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو ہمیں بھی امت کے لیے آسانی کرنا چاہیے اور امت کو آسانی کی طرف لانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، دین بڑا آسان ہے، اور فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کے لیے تنگیاں پیدا نہ کرو۔ اور حریص علیکم، دوسری صفت کیا بیان کی؟ فرمایا کہ پیغمبر تم پر بڑا حریص ہے، رات دن اس کی یہی کوشش ہے اور وہ اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح تم جہنم سے بچ جاؤ، کسی طرح تمہیں میں دوزخ سے بچاؤں، کسی طرح۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے
کمر سے پکڑ کر، تمہاری گدی سے پکڑ کر جہنم سے پیچھے ہٹا رہا ہوں، وانتم تقہمون فیہا، لیکن تم ہی اس میں واقع ہونے لگ رہے ہو۔ اور اسی طرح ایک یہودی کے بچے کا واقعہ آتا ہے کہ یہودی کا بچہ بیمار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے گئے تو ان کو کہا کہ آپ کلمہ پڑھ۔ وہ اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا، والد نے کہا ابو القاسم کی اطاعت کر، تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اس کی جان نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انجاہ بی من النار، تمام تعریف اس ذات کے لیے جس نے اس کی جان میرے ذریعے سے بچا لی، یعنی اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اسی کوشش میں رہتے تھے کہ کسی طرح تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ پوائنٹ نمبر 8، انسان کی احسان فراموشی، سورہ یونس آیت نمبر 12۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ الضُّرَّ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، فرمایا جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے اپنے پہلوؤں کے بر، اور بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں کسی مصیبت میں۔ تو یہ انسان کی بڑا احسان فراموشی ہے، انسان کی خود غرضی کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب مصیبت میں پھنسے تو مجھے یاد کرے، اور جب آسانی میں ہو تو مجھے بھول جائے۔ تو انسان کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ رب العالمین کو ہی یاد کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 9، اولیاء اللہ کون اور ان کا شان و مقام، سورہ یونس آیت نمبر 62۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے جو دوست ہے ولی اللہ ہے ان کو قیامت کے دن نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فرمایا اولیاء اللہ کون ہے؟ فرمایا الذین، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، یعنی ایمان والے، وقالوا یتقون، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو جتنا بڑا متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والا ہوگا اللہ کا، ہاں وہ اتنا بڑا اولیاء اللہ ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 10 کی ہم بات کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 10، فرعون کی لاش دنیا کے لیے عبرت کا سامان، سورہ یونس آیت نمبر 92۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کو سمندر میں ڈبویا، جب وہ ڈوبنے لگا تو وہ کلمہ پڑھنے لگا اور انہوں نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر۔ اللہ نے فرمایا اب تو ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو تو فساد کر رہا تھا زمین پہ، اب تو ایمان لانے لگا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اور آج کے دن میں تیرے بدن کو نجات دیتا ہوں تاکہ آنے والوں کے لیے، سب کے لیے یہ عبرت ہو۔ تو فرعون کی لاش کو اللہ نے عبرت بنا دی۔ تو ہر تکبر اور گھمنڈ کرنے والے کے لیے فرعون کی لاش ایک عبرت ہے، ہر سرکشی کرنے والے کے لیے، اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، بہت بلند سمجھتا ہے اور اللہ رب العالمین کو بھولا ہوا ہے، اس شخص کے لیے فرعون کی لاش ایک عبرت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فرعونیت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرعون جیسے لوگوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، اور جب موت دے تو شہادت کی موت دے اور ایمان کی حالت میں موت دے۔ وقولوا لهذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔